پروگرام باضابطہ طور پر شروع ہو چکا ہے۔ ہمارے ملک کا سب سے خوبصورت اور سب سے سنہرا جھنڈا ترنگا وہ بھی لہرایا جا چکا ہے۔ اب جو ہماری بستی کے مہمان ہیں ان کی تھوڑی دیر اسپیچ ہونی ہے، چند منٹ ان کو بولنا ہے۔ اس سے قبل میں آپ حضرات کی خدمت میں گزارش کروں گا، جو کھڑے ہوئے ہیں وہ اندر آ جائیں، کرسیاں بھی کچھ خالی پڑی ہوئی ہیں۔ اب الحمدللہ ہمارا پروگرام زور و شور کے ساتھ میں شروع ہوگا۔ آپ اب تک بچوں کے پروگرام سن رہے تھے اور بچوں کے پروگرام سے آپ نے اندازہ لگایا ہوگا، اور خاص طور پر ہمارے ملک کے باشندے اور ہمارے برادران وطن ہندو بھائیوں نے بھی اندازہ لگایا ہوگا کہ ہمارے ان مکتب سے اور ان مدرسوں سے بچوں کو کیا شکشا دی جاتی ہے اور ان بچوں کو کیا پڑھایا جاتا ہے۔ مجھے اس وقت صرف ایک شعر عرض کرنا ہے اور اسی شعر سے آپ سمجھ جائیں گے کہ ان مدرسوں سے بچوں کو ملتا کیا ہے اور لوگ سمجھتے کیا ہے۔ کسی شاعر نے کہا تھا کہ کبھی یاجود لکھتا ہے کبھی ماجود لکھتا ہے، وہ اپنے آپ کو اس عہد کا معبود لکھتا ہے۔ کبھی یاجود لکھتا ہے کبھی ماجود لکھتا ہے، وہ اپنے آپ کو اس عہد کا معبود لکھتا ہے۔ اسے کہہ دو یہ ذرے امن کی تبلیغ کرتے ہیں، اسے کہہ دو یہ ذرے امن کی تبلیغ کرتے ہیں۔ وہ پاگل مدرسے کی ریت کو بارود لکھتا ہے، وہ پاگل مدرسے کی ریت کو بارود لکھتا ہے۔ ہمارے یہ معصوم بچے جب آپ اپنے نرم اور گرم بستروں میں ہوتے ہیں، اس وقت یہ چھوٹے چھوٹے معصوم بچے ٹھنڈے پانی سے وضو کرتے ہیں اور اللہ کا پاکیزہ کلام پڑھتے ہیں۔ پھر جب نماز کا وقت آتا ہے، نماز پڑھنے کے لیے جب یہ تیار ہو جاتے ہیں، نماز کی پڑھنے کے بعد میں اپنے پورے دیش کے لیے، اپنے پورے ملک کی امن و سلامتی کے لیے یہ اپنے معصوم چہرے سے اور اپنے معصوم زبان سے اور ننھے منھے ہاتھوں سے اس دیش کی سلامتی کے لیے دعائیں کر رہے ہوتے ہیں اور کہہ رہے ہوتے ہیں کہ اے میرے خدا، اے میرے رب ذوالجلال، اے میرے پروردگار، میرے دیش کو سلامت رکھنا، میں رہوں یا نہ رہوں، میرے ملک کی اس مٹی کو سرسبز و شاداب رکھنا۔ تو آپ اپنے اس بچے کے اور اپنے ان مدرسوں میں پڑھنے والے طلبہ کا حوصلہ بڑھائیں اور اس مدرسے سے ایک ایسا پیغام لے کر کے جائیں کہ ان مدرسوں میں جو بھی پڑھایا جاتا ہے وہ امن و امان اور پیار محبت کی باتیں سکھائی جاتی ہیں۔ اسی لیے مجھے راحت اندوری کا یہ شعر عرض کرنا پڑے گا کہ یقین ہو کہ نہ ہو بات تو یقین کی ہے، ہمارے جسم کی مٹی اسی زمین کی ہے۔ یقین ہو کہ نہ ہو بات تو یقین کی ہے، ہمارے جسم کی مٹی اسی زمین کی ہے، اور میرے وطن کے سبھی لوگ بھائی بھائی ہیں، ہندو مسلم سکھ عیسائی، میرے وطن کے سبھی لوگ بھائی بھائی ہیں۔ یہ دوریوں کی سیاست کسی کمین کی ہے، یہ دوریوں کی سیاست کسی کمین کی ہے۔ ہندو مسلم سب نے اس ملک کی خاطر اور اس ملک کو آزاد کرانے کے لیے سب نے اپنے تن من دھن کی بازی لگائی ہے، تب جا کر کے ہم یہ ٹھنڈی سانس اور چین سکون کی نیند لے پا رہے ہیں۔ اس لیے آپ حضرات اپنے آپ میں فخر محسوس کریں کہ ہم ملک ہندوستان کے باشندے ہیں، ملک ہندوستان کے باسی اور اس دیش میں رہنے والے ہیں۔ جیسے ایک پرائم منسٹر کو ملک کے وزیر اعظم اور پردھان منتری کو حق حاصل ہے اس ملک میں جینے کا، اس ملک کے سنویدھان کے مطابق چلنے کا، ایسے ہی ایک سچے اور پکے ہندوستانی کو بھی وہی حق حاصل ہے، ایک سچے مسلمان کو بھی وہی حق حاصل ہے، کیونکہ پیغمبر علیہ السلام نے ہمیں سب سے پہلے یہی پیغام دیا ہے، حب الوطن نصف الایمان، کہ لوگوں جس ملک میں رہو، جس دیش میں رہو، اس دیش کی مٹی سے وفا کرو، اس دیش کی مٹی سے محبت کرو، یہ تمہارے ایمان کا آدھا حصہ ہے۔ تو اگر ہم ملک کے تئیں محبت کرتے ہیں تو یہ ہمارا مذہب اسلام کہتا ہے، ہمارا قرآن کہتا ہے کہ جس ملک میں رہو اس ملک کے ساتھ وفاداری کرو۔ ہماری آج تک کوئی تاریخ ایسی نہیں ملتی کہ ہم نے ملک کے ساتھ، ملک کے کسی مذہب کے ساتھ نے کھلواڑ کیا ہو، غداری کی ہو۔ ہم نے ہر
قربانی مانگی گئی، مسلمانوں نے بڑھ چڑھ کر کے اس میں حصہ لیا ہے، اس لیے ہم اس کو دوش نہیں دے سکتے۔ ہم قوم کی قسطیں تو کئی دے چکے، لیکن